برقع خان کون تھا؟ برقع خان اسلام لانے سے قبل ایک منگول کمانڈر تھا اور چنگیز خان کا پوتا۔ برقع خان کے والد کا نام جوجی خان اور والدہ کو سلطان خاتون کہا جاتا تھا۔ برقع خان کی تربیت میں اس کی والدہ کا بہت ہاتھ تھا۔ برقع خان کی والدہ ایک رحم دل عورت تھی، اس لیے اس نے برقع خان کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی تھی۔ سلطان خاتون بچپن ہی سے برقع خان کو قتل و غارت اور لوٹ مار سے بیزار کرتی آئی تھی، جو تاتریوں کا شیوا تھا، اور برقع خان کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ سلطان خاتون مسلمان نہیں تھی، مگر وہ مسلمانوں کے مذہب کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشہور عالمی دین ہوا کرتے تھے، جیسے شیخ محی الدین ابن العربی، شیخ سیف الدین، جن کے نام اور کام کا زمانہ متعارف تھا۔ ایسی روحانی شخصیت کی خود چنگیز خان بھی عزت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے برقع خان ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دربار میں شیخ سیف الدین کو طلب کیا، اور سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ منگولوں کی جانب سے پہلا مسلمان ہونے کا اعزاز برقع خان کو ملا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ایسا ہی ایک خط اس نے ارطغرل غازی کو لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقع خان کے مسلمان ہونے پر جہاں عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، وہاں ہی ہلاکو خان اور صلیبیوں، جن کا آپس میں اتحاد بھی تھا، کو شدید زگ پہنچی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ جب سلطان بیبرس نے ہلاکو کے لشکر کو عین جالوت پر شکست دی، اس وقت ہلاکو منگول خان کا پرسہ دینے جرگے گیا ہوا تھا۔ وہیں اسے اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی۔ جرگے سے فارغ ہو کر ہلاکو نے اپنے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر لیا اور بیبرس سے انتقام کے مصر کو تباہ کرنے کے بعد حجاز مقدس جا کر مقدس مقامات پر حملہ کرنا تھا، جو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جس وقت وہ سفر میں تھا اور مصر کے پاس پہنچنے والا تھا، تبھی پہاڑوں کے اوپر سے برقع خان اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس سے قبل بیبرس نے تمام مصر اور حجاز مقدس خط لکھ کر برقع خان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی۔ برقع خان وہ واحد ہیرو ہیں جن کے لیے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دعائیں کی گئی۔ ہلاکو خان نے جب برقع خان کو آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا دیر میں ہی سنبھل گئی تھی اور برقع خان کی فوج کو دھکیلنے میں کامیاب رہی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی، کیونکہ سردیوں کا سخت ترین موسم عروج پر تھا، اسی لیے چاروں جانب برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی موٹی تہہ جمی تھی۔ برقع خان کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ عین دریا کے اوپر پہنچنے والی ہلاکو خان کو آدھی فوج دریا میں برد ہو گئی برف ٹوٹنے سے۔ یہ سب حالات غیر متوقع تھے۔ برقع خان جو ایمان کی طاقت لے کر چلا تھا، بھلا اس کے آگے ہلاکو خان کی کیا اوقات تھی؟ اس قسط میں ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان پسپا ہو کر فرار ہوا۔ برقع خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برقع خان، دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابڑتوڑ حملوں نے تاتریوں کا جینا دشوار کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتری، جو خون خرابے کے علاوہ کچھ جانتے نہ تھے، ان شکستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے، جہاں مصر کے سلطان نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی خدمت کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر تاتری مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ برقع خان بہت ذہین اور خوش اخلاقی تھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی ماں کی تربیت کا اس پر گہرا اثر تھا، اس لیے وہ آگے چل کر ایک عظیم حاکم بنا۔ برقع خان 1206 میں پیدا ہوا اور 1266 میں وہ شہید ہوا، لیکن اس مختصر دورانیے میں اس نے بہادری اور ذہانت کے ایسے جوہر دکھائے کہ مورخین بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ دراصل یہ جو ایمان کی طاقت ہے، یہ سب مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب ہے۔
یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوط سے تھام کر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایسے بےلوث بہادر نڈر لوگ ہی ہمارے ہیروز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کیا۔ آئیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں۔